میں وہ ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے، کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی۔ پھر ایک اصغر تھے، وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کے ان کے کیسز کے اوپر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی، جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی، آج پتہ چلے وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ میں یہ سب تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں یا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر۔ ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی، کئی ریکارڈز جلے ہیں، ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں۔ یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے، خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، پھر خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں۔ اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا اور یہ دو بھی۔ اور پھر ایک ایف آئی اے کے نیب کے آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آج خبر آئی ہے۔ تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا۔ اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی، انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی، وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے۔ اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو این آر او چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی۔ اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا اور ایف آئی اے کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چور ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں۔ اور یہ جتنا بڑا، ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا، لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا، ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا۔ ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج، اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے، یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں۔ تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں، اب کیا ہے ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے؟ میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ کامیاب ہو گئے، یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم، آج سمجھ لینا نیب ختم، یہ سمجھ لیں کہ ایف آئی اے ختم، اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئیں، این آر او 2 مل گیا۔ دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے، اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے ای وی ایم مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے، کیونکہ اگر ای وی ایم مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے، جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا۔ انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا، اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے۔
تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. ہم